حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتی تھی، جب میں نے اپنے صاحبزادے عبدالقادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل تھے۔ شیخ ابو عبداللہ بن محمد علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے غوث اعظم کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے غوث اعظم کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رات بسر کی۔ شیخ محمد بن قائد علوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبدالقادر ما لہذا خلقت، یعنی اے عبدالقادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا، میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ حضور پرنور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سن 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ
ان میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں تمام علوم جمع ہیں، اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن الہیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبدالقادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اور اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صدر ہیں۔ ان میں بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامہ شریف پر 3 ترے ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر تھا، اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت کا، اور دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا، اور تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں راہ خدا میں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔
شیخ عثمان الشریفینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہیبت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینہ والے، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے تھے۔ آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ قطب شہیر سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں سے چاہے پانی لیں۔ ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر علیہ رحمۃ الرضوان کا کوئی ثانی نہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔